دیکھیں خان صاحب پہ تو کوئی کیس تو ہے نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وکٹمائزیشن ایک ہو رہی ہے اور جو حالات بنے ہوئے ہیں ملک میں قانون ہے نہیں, قانون کی بالادستی نہیں ہے, آئین کی بالادستی ملک میں ختم ہو چکی ہے. تو عمران خان کی رہائی جو ہے وہ تو منسلک ہے اس چیز سے کہ ملک میں جب عدالتیں آزاد ہوگی تو خان صاحب رہا ہوں گے. اس پہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے پروٹیسٹ کر کے بڑی مشکل سے خان صاحب نے کیس کی پیشی لگوائی ہے لاسٹ ٹائم فیڈرل گورنمنٹ کا اور پروونشل گورنمنٹ کا. اس کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہے کہ وابڈا نے ٹینڈر بھی لگا لیے اور ہم نے بھی لینڈ ایکوزیشن کے لیے پیسہ دے دیا ہے. جی CRBC جو لفٹ کنال ہے ہماری. اچھا, اب اس کے علاوہ جو ہمارے اور بھی جو میں نئے پروجیکٹس کے بجائے بیسیکلی فوکس کر رہا ہوں کہ نئے پروجیکٹس کے بجائے فوکس یہ کر رہا ہوں کہ جو پروجیکٹ شروع ہیں وہ کمپلیٹ ہو. جب تک عوام کو فیسلٹی نہ ملے نا ایسے پروجیکٹ کا جاری رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میرا اپنا فوکس بھی اسی کے اوپر ہے اور اپنے والے میں کافی نیو اسکیم میں نے اور بھی ڈالی ہیں. یہاں کے جو معاملات ہمارے ہیں اور جو آپ بتا رہے ہیں اس حالات سے میرا جو مین ایشو ہے وہ میرا ہے NFC نہ ہونے تک میرا مائی ڈسٹرکٹ. اس کے اندر جو انہوں نے لاسٹ ٹائم بہت بڑی کٹوتی کر کے سارا میرے پہ بوجھ ڈالا تھا جو میں نے وہ بوجھ برداشت کیا کیونکہ ہمارے لوگ ہیں, ہمارا فرض ہے, وہ ہم نے ختم کرا دی ہے. اور اس دفعہ اس کے اندر ہمیں زیادہ پیسہ ہم نے ایلوکیٹ کروا لیا ہے. ریونیو شارٹ فال جو آ رہا ہے 1 ٹریلین کا بلکہ زیادہ ہو جائے گا, اس سے صوبہ کتنا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیں ارب روپے کا فرق پڑا ہے. ہمیں اس پہ جو فرق پڑا ہے وہ اس فرق میں لاسٹ ٹائم بھی دیکھیں, ہمیں لاسٹ ٹائم بھی اس سے بہت زیادہ چیلنجز تھے, لیکن ہم نے پھر بھی دیکھیں آپ سب یہ دیکھیں کہ IMF ایکنالج کر رہا ہے ہمیں, جبکہ ہمیں جب صوبہ ملا تھا تو 18 دن کی تنخواہ نہیں تھی. اس میں لا اینڈ آرڈر کے حالات آپ کے سامنے ہیں. تو اس کے باوجود بھی ہم نے جب ٹارگیٹ اچیو کیے ہیں تو ہمارے انشاءاللہ پوٹینشیل بھی ہے, بہترین ٹیم کام کر رہی ہے, سیلف سسٹینیبل ہم ہو چکے ہیں. اگر ہمیں ان سے کوئی فرق آئے گا ظاہری بات ہے وفاق اور ہم ان کا ایک حصہ ہیں, اگر آئے گا تو ہم انشاءاللہ کور کر لیں گے. میں صوبے کی عوام کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا. انشاءاللہ آپ کے حقوق بھی آپ کو مل رہے ہیں, آپ کے صوبے کی جو ریونیو اس طرح جا رہے ہیں انشاءاللہ. یہ پہلا بجٹ میں دے رہا ہوں, پچھلے بجٹ میں تو میں نے آن گوئنگ اسکیموں کو فوکس کیا تھا اور ہم نے ریکارڈ 554 اسکیمیں ختم کی ہیں ایک سال میں. اب یہ جو ہمارا نیو بجٹ ہے اس پہ عوام کے لیے ایک بہت بڑا ایسا پیکیج ہے جو آج تک 77 سالوں کے اندر آپ صوبے کے بجٹ دیکھ لینا, اور صرف بجٹ پہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اسکیم دے دیں, اس اسکیم کی ایلوکیشن اور اس کی کمپلیشن میٹر کرتی ہے. تو ہم نے کمپلیشن کے ساتھ اسکیموں کو جو رکھا ہوا ہے انشاءاللہ اس میں تمام سیکٹرز کو ہم نے کور کیا اور موسٹلی وہ سیکٹر ہم کور کر رہے ہیں جس سے ہمیں ریونیو آئے گا, جس سے ہمارے لوگوں کو سہولت ملے گی, روزگار ملے گا, ہمارے لوگوں کو خوشحالی ملے گی. تو اس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں. سر یہ بتائیں کہ آپ نے بہت ہی تفصیلی طور پر جو ہے اجلاس کے حوالے سے بتایا, لیکن یہ پوچھا جا رہا ہے کہ گنڈا پور صاحب چونکہ سب سے زیادہ اہم ہے اس وقت, تو کیا خان صاحب یہ عید بھی جیل کے اندر ہی کریں گے اور کب ان کی رہائی جو ہے وہ ممکن ہے, اور اس حوالے سے کیا آپ کے پاس خبر ہے جو شیئر کرنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں خان صاحب پہ تو کوئی کیس تو ہے نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وکٹمائزیشن ایک ہو رہی ہے اور جو حالات بنے ہوئے ہیں ملک میں قانون ہے نہیں, قانون کی بالادستی نہیں ہے, آئین کی بالادستی ملک میں ختم ہو چکی ہے. تو عمران خان کی رہائی جو ہے وہ تو منسلک ہے اس چیز سے کہ ملک میں جب عدالتیں آزاد ہوگی تو خان صاحب رہا ہوں گے. اس پہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے پروٹیسٹ کر کے بڑی مشکل سے خان صاحب نے کیس کی پیشی لگوائی ہے لاسٹ ٹائم. اب کل وہ پیشی ہے انشاءاللہ. باقی میں امید کرتا ہوں کہ ہماری جوڈیشری کو میں بار بار یہ پیغام دے رہا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ پریشر میں نہ آئیں, اپنے فیصلے کریں آپ. تو جب وہ پریشر نہ چھوڑیں گے, آزادانہ فیصلے کریں گے, تو آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب پہ کوئی کیس نہیں ہے. ساتھ ساتھ جو بشرا بی بی کو انہوں نے گرفتار کیا ہوا ہے, اب یہ رپورٹ آ رہی ہے کہ جی ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے, تو یہ بڑی زیادتی ہے. دیکھیں خان صاحب بار بار یہ بات کہتے ہیں, اپنے بارے میں کبھی نہیں کہا انہوں نے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یار میری بیوی کا, ہمارے جو ورکرز ہیں, ہماری لیڈرشپ ہے, ان کے ساتھ اگر اس لیے یہ رویہ اختیار کیا گیا ہے کہ مجھے پریشر دینے کے لیے, تو یہ بڑی زیادتی ہے. اس کے اوپر ہمارا بڑا سیریس کنسرن ہے. اس کے لیے ہم عدالت جا رہے ہیں, جس پہ ہم مکمل عدالت سے کہیں گے کہ وہ جا کے وہاں پہ جائے اور اسے پوچھ کے آئے, باقاعدہ ہمیں پوری رپورٹ دے اس کے اوپر کہ جو معاملات بتائے جا رہے ہیں وہ اگر ٹھیک ہیں تو عدالت پہ ایکشن لے, اور ایکشن نہیں لے گی تو پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے اس کے لیے ہم آواز مزید اٹھائیں گے. سن لیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کچھ جو اندر آج ہوئی ہیں اہم باتیں. دیکھیں 1000 ارب روپے انہوں نے وفاق نے جو ہے ترقیاتی اخراجات کے لیے رکھے ہیں, جس سے وفاق جو ہے خود بھی بہت زیادہ پریشان ہے. پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ صوبوں کا جو ترقیاتی بجٹ ہے سندھ اور پنجاب کا وہ وفاق سے زیادہ ہے. لیکن آج دیکھا یہ جا رہا تھا کہ کچھ صوبے ہم نام لینا مناسب نہیں سمجھتے, پھر بھی حالانکہ ان کا بجٹ جو ہے وفاق سے زیادہ ہے, وفاق سے جو ہے وہ مزید پروجیکٹ کی ضد کر رہے تھے. وفاق کا اس وقت جو بجٹ 1000 ارب روپے ہے, اس میں جو پاکستان کا GDP کا حجم ہے 1,15,000 ارب ہے. تو وفاق نے خود بول دیا, جو CM صاحب نے بولا کہ سر وہ جو اڑان آپ نے اڑائی تھی, اڑان پروگرام, اس کا کیا کرنا ہے. تو وہاں سے اندر ایک وزیر نے, سینئر وزیر نے بولا اڑان کے پڑ کاٹ دیے فائنانس منسٹری نے.
تو اور جو ہے اس میں جو مجبوری وہ بتا رہے ہیں وہ آئی ایم ایف کے سخت ٹارگٹ، اور آئی ایم ایف جو ہے حکومت کو سپیس نہیں دے پا رہا. تو یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ کم ترین ترقیاتی بجٹ جی ڈی پی کے حجم سے ہے، اور اس میں صوبوں کو باقاعدہ جو ہے ذمہ داری بھی دی گئی ہے. سر کل جو آپ کی ایک میٹنگ ہے اس کا بھی بتا دکھا نہ پا رہے ہیں. میں ویسے ایک اپنے صوبے کے لوگوں کو ایک بتانا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کل میں نے وہ جو ہمارا جرگا ہوا وہاں پہ، اس میں چونکہ کوئی الاؤڈ نہیں تھا، تو ایک تو وہ ایس پی آر والے مجھے ویڈیو نہیں دے رہے. ایس پی آر کے 4 کیمرے تھے وہاں پر، اور انہوں نے ویڈیو، میں نے اسپیچ کی ہے، اور میرا مطلب ایک آئینی حق ہے، میں صوبے کا ریپرزینٹیو، میں نے صوبے کی بات کی ہے، اپنے قبائلی اضلاع کے حق کی بات کی ہے، ان مسائل کو میں نے اجاگر کیا. نہ تو انہوں نے دکھایا اس کو لائیو، اور نہ ہی مجھے اس کی اب ویڈیو مل رہی ہے. تو مجھے شاید دوبارہ وہ تقریر پھر کرنی پڑے، ورڈ ٹو ورڈ تو میں نہیں کر سکوں گا، لیکن جو میں نے مقصد بیان کیا تھا اس میں کافی چیزیں جو میں نے بیان کی تھی اسے میں تھوڑی کلیئرٹی کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جو وہاں پہ بات کی اس میں یہ تھا کہ ہم نے جو بھارت کے خلاف ایک کامیابی حاصل کی ہے، اسے میں نے کل عمران خان صاحب کو باقاعدہ طور پہ وہاں پہ خراج تحسین پیش کیا ہے، نام لے کر. کیونکہ عمران خان صاحب ناحق جیل میں ہونے کے باوجود عمران خان صاحب نے جو ہے وہ یہ ثبوت دیا کہ پاکستان کے دفاع کے لیے ہم متحد ہیں. اور عمران خان نے متحد کیا قوم کو، اور عمران خان کے سپورٹرز نے جس طریقے سے نیشنلی اور انٹرنیشنلی جس طریقے سے انہوں نے ساتھ دیا اپنی افواج پاکستان کا، تو اسے میں نے کل عمران خان کا باقاعدہ طور پہ آفیشلی شکریہ ادا کیا. دوسری جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے، جو ڈرون اٹیک میں ہمارے سویلین شہید ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں کہا کہ ڈرون کے بجائے زمینی جنگ پہ فوکس کیا جائے، کیونکہ بعض اوقات دہشت گرد شہری علاقوں میں آ جاتے ہیں، آبادی میں آ جاتے ہیں، تو سویلینز ہوتے ہیں، تو ڈرون اٹیک سے ان کا بھی نقصان ہے، ڈرون کے ذریعے نہ کیا جائے. تیسری امپورٹنٹ بات کہ جو سینٹرل طالبان ہیں وہ جو گھوم رہے ہیں کسی کا کور نام لے کر، ان کی موجودگی سے ہمارے لوگوں کے بڑے تحفظات ہیں. اس سے میں نے بات کی کہ ان کو یہاں پہ ان کی موجودگی ختم کی جائے، کیونکہ اس سے تحفظات پیدا ہو رہے ہیں اداروں میں بھی، ہمارے فورسز میں بھی، اور عوام کے اندر یہ تشویش ہے بہت بڑی. چوتھی مذاکرات کے حوالے سے میں نے بات کی، افغانستان کے مذاکرات کی میں نے ہمیشہ بات کی، لیکن انہوں نے مذاکرات شروع کیے، ہمیں آن بورڈ نہیں لیا. اس پہ کریڈٹ والی بات کوئی نہیں ہے، لیکن آن بورڈ نہ لے کر انہوں نے جو مذاکرات کیے اس سے ایک پلس چیز جو آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ افغانستان کے فارن منسٹر نے یہ کہا کہ پاکستان کے اندر حملے کرنا جہاد نہیں ہے. پازیٹیو چیز ہے. میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ مزید ہمیں اس میں انوالو کریں، اور ہمارا جو جرگا سسٹم ہے ایک تو اس کو فعال بھی کریں دوبارہ، دوسرا جرگا سسٹم کے ذریعے ہماری مشران کو ساتھ لگا کر ہمیں آن بورڈ کر کے کریں، تو انشاءاللہ ہم اس مسئلے کا مکمل حل بھی نکال لیں گے. اور آخری جو ضروری بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو مالاکنڈ، پاٹا اور فاٹا کے اوپر ٹیکس کی بات ہو رہی ہے، اسے میں نے بڑا کلیئرلی کل بولا کہ ہمارے لوگوں کے اس وقت یہ حالات نہیں ہیں کہ ہمارے لوگوں پہ ٹیکس لگایا جائے. تو میں اس ٹیکس کو نہ سپورٹ کروں گا اور نہ ہی اس ٹیکس کی وصولی میں کسی کا ساتھ دوں گا. اور یہ ٹیکس ہم بالکل نہیں مانتے، اور یہ ایگزیکٹلی وہ ورڈ ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہیں. کل میری اسپیچ پہ اور باتیں بھی ہوں گی، لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو مین پوائنٹ تھے، اہم باتیں تھیں. اور آج ہی میں نے یہ بات ان کو کی، کیونکہ ایک کمیٹی انہوں نے بنائی تھی، اس کے اوپر رانا ثناء اللہ صاحب اس کے ہیڈ تھے. تو رانا ثناء اللہ صاحب بھی آج موجود تھے، تو ان سے میری پہلے جو ملاقات ہوئی میٹنگ سے پہلے، تو میں نے ان کو یہی کہا، میں نے کہا یہ آپ نہ کریں، ہم اس کو بالکل برداشت نہیں کریں گے، نہ آپ وصولی کر سکتے ہیں، نہ آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں، تو یہ کام نہ کریں. لیکن میں یہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ کام کیا، اگر انہوں نے یہ ظالمانہ ٹیکس ہمارے لوگوں کو آن بورڈ لیے بغیر، اس طریقے سے ہمیں آن بورڈ لیے بغیر لگا رہے ہیں، تو ہم اس کا حصہ بالکل نہیں ہے. نہ ہم یہ ٹیکس دیں گے، نہ ہم اس ٹیکس کو سپورٹ کریں گے، نہ ہم اس پالیسی کو سپورٹ کریں گے، اور نہ ہی ہم اس ٹیکس کو مانتے ہیں. سی ایم صاحب یہ بتائیے گا، آخری کوشچن لے لیں کہ آپ نے اپنے صوبے کے لوگوں کی بات کی، وہاں پہ کچھ ڈاکٹرز کو ٹرمینیٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جو بجٹ ہے اس میں غریب کسان کے لیے آپ لوگوں نے کیا رکھا ہے، اور جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے، کیونکہ وہ ان کو بجٹ سے پہلے ایک بڑا وہ ہوتا ہے. دیکھیں بجٹ میں آپ کو پتا ہے سرکاری لوگوں کو تو ہمیشہ ہم نے خیال رکھا ہے. ایک میں کام جو کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں کہ ہمارا جب سے میں بھی 2013 کی حکومت میں تھا وہاں پر، تو ہماری ایک ڈیمانڈ آتی تھی پولیس کی کہ ہماری تنخواہ جو ہے پولیس کی پنجاب کے برابر ہو. سب سے زیادہ تنخواہ جو ہے اس وقت وہ پنجاب کی ہے پولیس میں. تو اس پہ ہم نے اپنے جو 16 گریڈ تک ہمارے جو ہیں اہلکار، ان کی ہم نے تنخواہ جو ہے پنجاب کے برابر کر دی. اس کے بعد ایک بڑا پیکیج ہے بلوچستان کا، جو 16 سے اوپر کے جو افسران ہیں ان میں سب سے بڑا پیکیج پاکستان نے بلوچستان کو ایک
ہارڈ ایریا کی وجہ سے دیا جا رہا ہے. ہمیں فیڈرل کو ان کو فیڈرل دے رہی ہے, ہمیں بھی دینا چاہیے تھا, فیڈرل نہیں دیا, لیکن ہم نے وہ ان کا پیکیج ہے وہ برابر کر دیا پاکستان کے. اس وقت جو میری پولیس اس وقت لڑ رہی ہے, دہشت گردی کے خلاف قربانی دے رہی ہے, تو ان کے لیے تو میں نے یہ کیا ہے کہ ان کی میں نے میکسیمم تنخواہ پاکستان میں کسی صوبے میں کسی گریڈ کی ہے پولیس میں تو میں نے ان کے لیے وہ کر دیا. دوسرا, کسانوں کے لیے ہم نے انشاءاللہ اب ایسا ایک پیکیج رکھا ہے کہ اس سے پہلے ہم جو ان کو سبسڈی دے رہے تھے کسانوں کو, اس کے اندر وہ ریکوری نہیں ہو رہی تھی. دیکھیں یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے, اس نے مینیج کرنا ہے, تو ہم وہ سبسڈی تو ظاہر بات ہے دیں گے, کھاد بھی دیں گے, بیج بھی دیں گے, پہلے بھی دیتے رہے, لیکن ہم اس کے فارمولوں کو ذرا چینج کر رہے ہیں کہ تھوڑا بڑا زمیندار ہوگا, اس کو جو بھی ہم دیں گے تو جب وہ اس کو اپنی فصل وصول کرے گا تو وہ جو ہم سے لے گا وہ ہمیں واپس کرے گا تاکہ ہم کسی اور کو دے سکیں. تو اس طرح ہم فارمولیٹ کریں گے تو اس کا جو حجم ہے یہ دینے کا بہت بڑھ جائے گا. اور اسی طرح ہم نے کوئی نئی چیزیں بھی انٹروڈیوس کی ہیں, اس کے اندر زعفران ہے, کچھ اور چیزیں ہیں جو ہم نئی چیزیں کرنے لگے ہیں, تو اس میں بھی ہم آلو ہے, اس کے اندر بھی نئی انسینٹیو دے تاکہ لوگوں کو مزید روزگار ملے. ڈاکٹر کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں پریسائزلی, آپ یہاں اسلام آباد کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں, میں تو کے پی سے آج ہی پہنچا ہوں, تو مجھے تو کہیں پر یہ رپورٹ نہیں آئی کوئی انٹرنل کہیں مسئلہ ہوگا کسی ڈاکٹر کا, کسی ضلع میں ہوگا, کسی شہر میں یا کسی اسپتال میں ہوگا. سر آئی ایس پی آر کی آپ نے بہت بڑی بات دیکھو میری بات سنو, آپ اسلام آباد میں یہاں کھڑے ہو, میں صبح سے ابھی صبح ہی وہاں سے نکل کے یہاں آیا ہوں, ٹھیک ہے, تو اگر کوئی ڈاکٹر والا ایسا کوئی مسئلہ ہے تو ابھی تک میرے تو نالج میں ہے نہیں, اور اگر ہوگا تو اپنا ڈپارٹمنٹ انشاءاللہ دیکھ لے گا اس کو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آئی ایس پی آر کی آپ نے بہت اہم بات کی کہ ویڈیو نہیں دے رہے, تو کل فیلڈ مارشل صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی, لیکن ایک جگہ پہ جو ایوان صدر میں جو فیلڈ مارشل صاحب کی جو تقریب تھی, کیا اس میں آپ کو مدعو نہیں کیا گیا تھا یا آپ کو مصروفیات کی وجہ سے؟ اچھا, وہ ایک کنفیوژن ہے, انہوں نے مدعو مجھے کہتے ہیں کیا تھا, مجھے انفارمیشن نہیں ملی, لیکن ویسے بھی اسی میرا ایک جمرود کا میرا ایک قبائلی جرگہ تھا بہت ضروری, اور کافی پہلے سے وہ پلان میں تھا, تو اس کی وجہ سے اگر میں یہاں پر موجود ہوتا بھی تو میں اس ضلع کو چھوڑ نہیں سکتا تھا. اور باقی جو ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ میں ویسے بھی زیادہ تر وہاں صدر اور باقی جو اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر میں جاتا بھی نہیں ہوں ویسے, کیونکہ میری اور مصروفیات بہت زیادہ ہیں, میرے پہ بڑا بوجھ ہے اور بڑے مسائل. کل ملاقات ہوئی تھی فیلڈ مارشل صاحب سے؟ جی ہوئی ہے سر. JUI جو ہے خیبر پختونخوا میں احتجاج کرنے جا رہی ہے, کوئی خاص فیصل ملاقات تو میری وہیں پہ, میں تو وہیں پہ ڈائریکٹ پروگرام میں ہی گیا, اور پروگرام میں جا کے ہم جیسے گئے وہاں پر سیدھا وہ پروگرام میں چلے گئے, پھر پروگرام سے جو ہے ختم ہوا, جیسے اسٹیج پہ گئے وہاں سے جیسے ختم ہوا تو اپنے راستے واپس آ گئے. تو ایسی کوئی علیحدگی میں ملاقات نہیں ہوئی. چلو یار بس بہت ہو گیا.